ایک صاحب نے سوال کیا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں سنت عمل یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں پڑھائی ہے، سوائے چند مواقع کے بارش ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی تو آپ نے مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھی ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہوتا تھا تو آپ کھلی جگہ پر کھلے میدان میں کسی عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اور عید کی نماز کا جہاں بیان آتا ہے، مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، فلا يقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ اب یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہا ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں، عیدگاہ کہا، اس لیے کہ عید کی نماز وہاں ادا کی جاتی تھی۔ اسی لیے شہر میں فقہاء نے یہ لکھا ہے، علماء یہ فرماتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں کہ سنت عمل یہ ہے کہ آپ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھیں۔ تھوڑا اگر دور جانا پڑ رہا ہے تو سنت سمجھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر عید کی نماز کوئی مسجد میں پڑھ لیتا ہے نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن یہ سنت خلاف سنت ہوگا، سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ ہاں بارش ہو رہی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز نہیں ہو سکتی، وہ تو الگ بات ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں مثال کے طور پر 6 مساجد ہیں اور عیدگاہ میں کوئی ایک مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے، تو باقی ائمہ کہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سارے اتفاق کر کے اپنی مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، عیدگاہ میں ہوگی۔ بہت سی دفعہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ امام نماز پڑھا رہا ہے لہٰذا ہم عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر اس کی ایسی ترتیب مساجد والے مل کے بنا لیں کہ بھائی ایک عید پہ اس مسجد کا امام نماز پڑھا لے، ایک عید پہ دوسری مسجد کا امام پڑھا لے، جتنی مسجدیں اس کے آس پاس ارد گرد ہیں اور ساری مسجدوں کے نمازی عیدگاہ میں آ جائیں، تو یہ سنت کے یہ زیادہ قریب عمل ہے۔ عید کی نماز مسجد میں بغیر عذر کے پڑھنا یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے۔ آپ نے سوال کیا انڈیا سے میرے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے ہیں اور میں نے 20,000 کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، وہ بھی مجھے عید کے بعد ملیں گے، کیا مجھ پر قربانی ہے جبکہ میرے پاس چاندی کا نصاب 52 تولہ 30,000 بنتا ہے انڈیا کے حساب سے؟ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے نا اور وہ قرض ایسا ہے کہ جس کی آپ کو امید ہے کہ یہ پیسے مجھے مل جائیں گے، جیسے آپ نے لکھا ہے کہ مجھے عید کے بعد واپس مل جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ صاحب نصاب ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیسے آپ ہی کے ہیں، اس کے پاس ہیں لیکن مالک اس کے آپ ہیں، آپ کو وہ پیسے ریٹرن ملنے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ صاحب نصاب آپ اس سے بن جاتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ البتہ یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے وہ قرض رقم دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس مزید کوئی پیسے نہیں ہیں جو پیسے آپ قربانی کے لیے خرچ کریں، نہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد ایسا کوئی سامان ہے جس کو آپ بیچیں اور وہ پیسے اتنے بن جائیں جس سے آپ کی قربانی ہو سکے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ قرض لے کر قربانی کریں۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسے موقع پر قرض لے کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے قرض دیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ اماؤنٹ اور بھی موجود ہے یا ضرورت سے زائد ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو آسانی سے قربانی کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔